واذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. وقال تعالی انی ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. صدق اللہ العظیم اور صدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے اس رب کا جو ہمارا سب کچھ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کرتا دھرتا ہے، داتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں وقت سے پہلے محبت کا ثبوت دیا اور وقت سے پہلے اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. دعائیں کیجیے، آمین کہنا اس پر. دعائیں کیجیے کہ اللہ آج کی ہماری اس حاضری کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. زور سے اور یہ بھی دعائیں میں کر رہا ہوں، سب نے آمین کہنا کہ اے اللہ جو تیرے گھر پر حاضر ہو چکے ہیں، یعنی حج کے لیے تیرے اس مقدس مقام پر شہر میں آ چکے ہیں، حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں، سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، آمین کہنا. میرے مولا تو سب کے حج کو، اس مبارک سفر کو آسان کر. زور سے
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سفر مبارک ہے لیکن بڑے امتحان کا ہوتا ہے. حج کا جو سفر ہے نا وہ بڑے امتحان کا ہوتا ہے. اور لگاتار ابھی 4-5 دن سے میں لگاتار جو کچھ تکلیفیں وہاں پر آ رہی ہے ہماری حج کمیٹی کی بدماشیوں کی وجہ سے میں اس پر لگاتار بول رہا ہوں. تو اس لیے میں جان بوجھ کر دعا کروایا اور اب اگلی دعا کر رہا ہوں پھر آمین کہنا. اے اللہ جو تیرے گھر پر اب تک حاضر نہیں ہو پائے ہیں میرے مولا سب کو تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما. جو اب تک تیرے محبوب نبی کے روضے پر حاضر نہیں ہو پائے ہیں میرے مولا تو ان تمام کو تیرے محبوب کے روضے کی حاضری بھی نصیب فرما. اور جو آ چکے ہیں ان کو اور نصیب فرما. بولو نا آمین. کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ ارے بولو کوئی مشکل ہے نہیں. میں بات یہیں سے شروع کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ بلوائے گا. کون بلوائے گا؟ حج پر بھی تھوڑا سا بول دیتا ہوں کیونکہ نہیں آیا تھا. رمضان کا پہلا ہفتہ آیا تھا شاید پہلا روزہ جب سے اب آیا تو یقیناً حج کا سفر اگر اللہ چاہے تو مشکل نہیں لیکن اللہ بھی اس وقت چاہتا ہے جب تو چاہتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب میں نے کیسے سمجھنا کہ میرے پہ حج فرض ہو رہا. میں نے کہا مال آ رہا تو بولے ہاں آ رہا تو بولا اللہ بلا رہا لیکن تو پلاٹ اٹکا رہا. دیکھ مال آ رہا تو بولے آ رہا مطلب اس کا مطلب اللہ بلا رہا مطلب تو پلاٹ پہ پلاٹ اٹکا رہا. سمجھ گئے کیسے آیا. اور میرے یار زندگی میں اس بات کی کوشش کرو کہ زندگی کا پہلا مشن بنائیں گے آج سے. جو لوگ حج کو نہیں گئے ہیں چاہے وہ جوان کیوں نہ ہو, کوئی جوان اگر 20 سال کا بھی ہوگا تو وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں ابھی تو 20 اس قدم ہے. مشن بنا دو کہ انشاءاللہ زندگی کا پہلا مشن رہے گا کہ اللہ کے گھر کی حاضری اور نبی کے روضے کی حاضری دے کے کہو انشاءاللہ. بولو زور سے. اور جب طلب ہوگی تڑپ ہوگی تو اللہ بلائے گا. اور جب تیرے بھی طلب نہیں ہے تیرے ہی میں امنگ نہیں ہے تو اللہ کو بھی تیری ضرورت ارے بولو نہیں ہے. کیوں؟ اور حج کتنی بڑی عبادت ہے. حج کا مہینہ ہے قربانی پر بھی بولنا لیکن حج پر بولنا بھی میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ حج کتنی پیاری عبادت ہے کتنی پیاری عبادت ہے. دیکھیں اسلام کی جیسے اس مسجد کے پلر میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں مسجد کچھ پلروں پر یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے نا. اگر ایک بھی پلر گر جائے تو کبھی بھی چھت سجدہ کر سکتا ہے. چھت کیا کر سکتا ہے اور اس کا سجدہ اپنا وہ آڑا کر سکتا ہے. تو اب سنو کہ جیسے مسجد کی عمارت کچھ ستونوں پر کھڑی ہے ایسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 پلروں پر ہے. 5 پلروں پر ہے اسلام کی بنیاد. اسلام کی بلڈنگ 5 پلروں پر کھڑی ہے. اس پلروں میں ان 5 پلروں میں ایک پلر حج بھی ہے. کیا ہے؟ یعنی اگر خدا نے مال دیا خدا نے وہاں تک پہنچنے کی طاقت دیا اور حج نہ کیا اور دنیا سے چلا گیا تو گویا کہ اسلام کو مکمل نہیں کر کے گیا. اسلام کو مکمل مان کر نہیں گیا. اور اسلام کی خاص بات یہ ہے اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اسلام کی عمارت اس وقت مضبوط ہوگی کہ میں جان مانگو جان دے دے اور مال مانگو تو مال دے دے. اب اسلام کی عمارت اسلام کی بلڈنگ جو 5 پلروں پر کھڑی ہے میرے پاس ٹائم کی ہے خلاصے کا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اسلام کی بلڈنگ جو 5 پلروں پر کھڑی ہے علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کا تعلق جان سے ہے اور کچھ کا تعلق مال سے ہے. نماز کا تعلق جان سے ہے
زکات کا تعلق مال سے ہے، روزے کا تعلق جان سے ہے، لیکن حج کا تعلق جان سے بھی ہے، مال سے بھی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب تک جان قربان کرنا نہ آ جائے، جب تک مال دین کے لیے قربان کرنا نہ آ جائے، اللہ کہتا ہے اسلام تیرا مکمل نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جان دینا بڑا آسان ہے نا، اس لیے تو کہا ہوتا نہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ چمڑی جائے پر بولو نا شرما رہی دمڑی نہ جائے، اور اللہ کہتا ہے چمڑی بھی چاہیے اور وقت پڑا تو دمڑی بھی چاہیے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جان دینا بڑا آسان، چپتا جب میں بولوں آج رہے آپ نہیں سکتے، تو کچھ لوگ یہ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا رہتے اور کیا ہونا بول ادھر ٹچ مت کر، سمجھ گئے صاحب کیا ہونا، ادھر ٹچ ڈاؤن ٹچ می، ادھر ٹچ۔ اللہ کہتا ہے اسلام تو جان بھی مانگتا ہے اور مال بھی مانگتا ہے۔ اب اللہ نے کہا اب ہر ایک پر تو فرض نہیں کیا نا، اللہ خود کہتا ہے میں نے ہر ایک پر فرض ہی نہیں کیا، میں نے اگر تجھے اتنا مال دے دیا کہ تو یہاں آ سکتا ہے، اب تیرے پر اسی سال حج فرض ہو گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے جب حج پر تفصیل کیا پونا نہیں، تو میں نے وہاں پر بھی کل کر کے کہا کہ کچھ دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں پہلے بیٹیا سیٹنگ شادیا اپنے فرض ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے مال آیا تو کیا فرض ہے، ارے وہ اتنا مال آ گیا کہ جا کے آ سکتا۔ وہ حدیث میں نے پڑھا، دیکھیں اب وہ حدیث میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ پیارے نبی نے فرمایا من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ، نبی فرماتے ہیں کہ کوئی ظاہری اعتبار سے اگر اس کو مجبوری نہ ہو، اور مرض حابس، اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو اس کو جاننے سے روک دے، اور سلطان جائر، یا کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ ہو، حکومت نہ ہو کہ جانے نہ دے، نبی نے فرمایا کہ ایسی کوئی رکاوٹ اگر نہیں ہے، ایسی کوئی رکاوٹ اگر نہیں ہے اور وہ حج کو جا سکتا ہے، اور پھر پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ حج کو نہ گیا تو بڑے سخت جملے نبی نے فرمائے، بڑے، جبکہ ہمارے نبی بڑے پیارے نبی، بڑے مہربان نبی، بڑے کرپالو نبی، بڑے دیالو نبی، مگر کتنے غصے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، مال بھی ہو، جا سکتا ہو، اور نہ جائے تو بڑے سخت جملے نبی نے فرمایا کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، نبی پاک نے فرمایا کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کرسچن ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، مشرک ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی کلیئر اشارہ کر دیا کہ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اللہ کہتا ہے میں نے دیا نا، اب دے دیا تو میں بنا رہا ہوں، اور میں دے دیا تو میں چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے سال فقیر بنا دو، پھر دوبارہ کبھی تیرے پاس عید کی دولت آئے ہی نہ کہ تو یہاں تک آ سکے، تو میں نے ایک بار بھی اگر تجھے عید کی دولت دے دیا کہ تو یہاں آ سکتا تھا اور نہیں آیا، اور پھر تو فقیر بھی ہو گیا اور مر گیا، تو گویا کہ تو نے زندگی میں اسلام کے ایک پلر کو، اسلام کی بلڈنگ کو گرا رہا ہے، اور اتنا سخت گناہ تو نے کیا ہے کہ پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں، تو کافر ہو کر مر، کرسچن ہو کر مر، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو کتنی عظیم عبادت ہوگی، اور اللہ کہتا ہے ہاں اتنی پیاری عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جلگاؤں سے آیا، نیپال سے آیا، امریکہ سے آیا، جاپان سے آیا، لندن سے آیا، کہیں سے بھی آیا، اللہ کہتا ہے میرے گھر آ گیا، میرا مہمان ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھو حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے، یعنی رحمان کے مہمان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بولو ضیوف الرحمان،
یعنی رحمان کے مہمان. اب جب ہم اپنے مہمان کی اپنے حساب سے خاطرداری کرتے ہیں تو شہنشاہ کا جب مہمان بنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تو شہنشاہ یہ کہتا ہے میرے گھر پر جلگاؤں سے اٹھ کر آیا، 7 سمندر پار سے آ گیا، اب میں اتنا خوش ہوں گا کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے گھر پر آ گیا اور حج کر لیا اور یہاں کوئی گناہ نہ کیا، بڑی پاکیزگی کے ساتھ حج کر لیا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو جلگاؤں ایسے گناہوں سے پاک صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کتنا ہوا ہے نا؟ وقت کم ہے، مجھے اور بھی مدے پر بولنا ہے. میں حج پر فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا تو کہہ دوں، اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حج میں تاخیر نہ کرو، حج میں دیری نہ کرو. آج میں ٹکے تو نہیں بولتا لیکن اتنا تو کہوں گا کہ بہت بڑا ٹکا ایسا ہے جو حج کو جا سکتا ہے. بہت بڑا ٹکا ایسا ہے جو حج کو جا سکتا ہے. کوئی بڑا مسئلہ اتنا نہیں ہے. میں نے میرے 2-3 ساتھیوں سے جو قریبی ہے میں نے ان سے کہا یار حج کو جانا بھائی کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے؟ ارے نہیں ہو 10 بار جا سکتا، ایک ہی بار جانا. 10 بار تھوڑی فرض ہے، کتنے بار فرض ہے؟ ارے بول رہے ایک ہی بار جانا میرے باپ. پرابلم مفتی صاحب جانے کا نہیں ہو یار تو 10 بار چل جائے گا. پرابلم ہے کیا تیرا؟ بولے پرابلم جانے کا نہیں ہے، جا کر آنے کے بعد کا ہے. کیونکہ اپنے دھندے ایسے ہیں نا کہ شرم آتی جانے کو ہے. جب پوروں کو سیٹ کر دوں، یعنی جو حرامی دھندے تو کرتا تھا جب پورے سنبھالنے والے ہو جائیں گے، جب تو جائیں جو ٹوپیاں تو پہناتا تھا، جو دھوکے تو دیتا تھا، جو حرام کا تو کماتا تھا، جب تیرے پورے کمانے والے ہو جائیں گے اور تیرے کو یقین ہو جائے گا کہ باپ نمبری تو بیٹا 10 نمبری ہو گیا ہے، تب تو اطمینان سے جائے گا. حج ہے ہی تو اسی لیے. جیسے روزہ کس لیے تھا؟ اسی لیے تو تھا. پریکٹس تھی نا کہ روزے کی حالت میں 1 منٹ پہلے روزہ نہیں ملا تھا. کیوں بھائی؟ حلال تھی روزہ تو پریکٹس وہی تو کروائی جاتی کہ روزے کی حالت میں 1 منٹ پہلے روزہ نہیں ملا تھا. تو روزے کے بعد بیر ہے نا کیا کیا بولتے ہیں آج کل بچے نوجوان پینے لگ گئے. عجیب عجیب یہ پریکٹس ہے. حج جو ہے ایک عاشقانہ دیوانگی کا سفر. بھی دیکھیے ابھی آپ دیکھیں کہ جو پہنچ چکے ہیں عجیب و غریب انداز میں تصویریں آ رہی ہے، دل کو خوش کر رہی ہے کہ سب ایک ہی لباس میں ہیں، چاہے پھر وہ کروڑ پتی ہو کہ ارب پتی ہو کہ فقیر پتی ہو کہ روڑ پتی ہو، اور سب کی زبان پر سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہے اور سب کی زبان پر ایک ہی کلام ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک حاضر ہوں میرے مولا، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک حاضر ہوں میرے یار میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، او میرے یار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام نعمتیں صرف تیری ہے اور بادشاہت بھی صرف تیری ہے. لاکھوں لوگ ایک ہی ترانہ گا رہے ہیں. مشق ہے وہ، اللہ سے محبت کا عشق کا سفر ہے وہ، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو جلد کر لیں. پیارے نبی نے کہا کہ جلد کرو حج میں دیری نہ کرو. جب پہلی بار میں نے 38 سال کا سمجھا، لیکن 38 سال کی عمر میں بھی واندے ہو گئے. وہاں میرے ساتھ میں ایک بڈھا ایک بڈھی تھی گجرات کی ترکے سر کے پاس کی. شیطان بھابی وہ جو بھدرے مارنے کا معاملہ تھا نا، بہت ڈینجر تھا وہاں پر بھی وہ سزا تھا. سب سے زیادہ خطرناک عمل کیا رہتا؟ 3 دن جا کے برابر شیطان کو بھدرے مار کے واپس. ہاں اب بڈھا بڈھی جو ہمارے ساتھ میں تھی وہ دکھیش تھی. پہلے دن جب میں آیا تو رات کو روم پہ آئے
دوسرے دن جب ہم شیطان کو پتھر مارنے گئے تو بڈھا بڈھے ہوئی سوئے گئے. اللہ کھالا کیا کرنا بھائی مفتی یہ بہت تکلیف ہوئی یہی سو گنا 3 دن تک کے پتھر مار کے جائے. یہ اشارہ کرو میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے. جو جا کر آئے ان سے پوچھنا کہ اصل کس عمر میں انسان نے حج کرنا ارے بولو چاہیے. اپنے دماغ میں کیا ہے کہ اپنے ذمے بیٹیا کی شادی ہے بیٹوں کی لائن لگانا ہے. پھر اپنے دماغ میں کیا ہے بیٹوں کی میں لائن لگاؤں گا تو بیٹے میری لائن لگائیں. ابھی تیرے بیٹے جتنے لائن لیول کے ہیں وہ سب مانتے ہیں سمجھنے کچھ اشارہ کوئی بیٹوں کے بھروسے مت رہو. اللہ نے آپ کو ہم کو دیا ہے جاؤ. اللہ کہتا ہے کہ وہ عشق کا سفر کرو. اور جب آدمی وہاں جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد میں بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اسلام کی بہت ساری چیزیں تاریخی واقعات جب وہ سنتا ہے تو وہاں جانے کے بعد جب دیکھتا ہے تو پھر اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. حج کرو چلو آؤ. اب وقت کم ہے تو اب میں آتا ہوں کہ حج کو تو میں نے بول دیا بس اتنا ہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے حج کو جانے کی کوشش کرو. چلو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کون کوشش کریں گے میں جلد سے جلد حج کے جاؤں. بڑا ہاتھ ماشاء اللہ. پہلے پیسے کہاں کے جوڑنا رات لینے ہلو کہاں کے جوڑنا. اچھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. اب جو لوگوں کو لگتا حج کو جائیں گے سمجھو 5 لاکھ گئے 5 لاکھ گئے. چلو اب میری بات نہیں نبی کہہ رہے کیا کہہ رہے کہ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ حج کرنے پر پیسے ختم ہو جائیں گے تو اب میرے جملے کی پیارے نبی کی بات ہے اور یقین ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. میرے نبی کے الفاظ ہے ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے حج کرو مالدار بنو. فارمولا بتایا نبی نے اور ڈائریکٹ حدیث ہے بتائی ادھر کیا کہا حج کرو مالدار بنو. اب اس پر ریسرچ کر لینا تھوڑا سا. 50 لوگ حاجیوں سے ملنا اور 50 حاجیوں سے انٹرویو لینا. بابا لائن کب سے لگی ہو لے جاؤ کچھ سکتے تو دیکھنا انشاءاللہ رزلٹ کیا کرے گا. جنہوں نے اللہ کے لیے حج کیا ہے سچی نیت سے حج کیا ہے نبی کے یہ الفاظ حج کرو مالدار بنو. دنیا کے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری لائن اللہ نے جب سے حج سے آگے بڑے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جمع کیے تھے لیکن جب سے آگے اللہ نے لائن لگا دیا. اور یہ بھی یاد رکھو کیا کروں یہ بات یاد آتی جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھو پھر اور اسی پر بات یاد آ گئی کہ حج طلب ہونا جذبہ ہونا. حج کے لیے صرف مال کا ہونا ضروری نہیں ہے. کتنے مالدار آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں ملیں گے آپ کی بستی میں ملیں گے آپ کے گاؤں میں ملیں گے آپ کے دوستوں یاروں میں ملیں گے جو 10 بار حج کو جا سکتے ہیں مگر کئی مالدار آپ کو ایسے ملیں گے کہ مر گئے مگر حج نصیب نہیں ہوا. کیوں یہاں نہیں تھا جذبہ اور فقیر ہے پارٹیشن کے مکان میں رہتا ہے مٹی کے مکان میں رہتا ہے لیکن جذبہ اور طلب ہے. اللہ کے قسم اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کس کو بھی بلا سکتا ہے کس کو بھی ارے بولو بلا سکتا. جب میں گیا تو مدینے میں مجھے ایک شخص ملا جس کو میں جانتا تھا اچھی طریقے سے اور وہ تھا مانڈے والا. کون تھا مانڈے والا. اور مجھے معلوم ہے اس کی کنڈیشن بڑی خراب تھی. اب جیسی میں نے اس کو دیکھا تو میں تھوڑا تعجب کرنے لگا تو اس نے خود ہی بولا بابا یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسی گیا یہی سوچ رہا. تو اس نے مجھے اور چونکا دیا اور زیادہ تعجب میں ڈال دیا. میں نے بولا یہ سوچ رہا ہوں کیسی گیا تو کیا بولتا ہوں تیری بار آ رہا کتنے بار آ تیری بار مطلب آیا کیسی گیا. تو میں بس سنا تھا علماء کے بیانات میں کہ طلب اور طلب ضروری. تو میں نے ایک دن حاجیوں کے قافلے کو دیکھتے ہوئے رو رو کر اللہ سے دعا کیا. مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس جانے کو تو کچھ ہے نہیں. اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں بھٹیارا ہوں میں مانڈے والا تھا. تجھے معلوم ہے میرے پاس میں اتنی دولت نہیں کہ میں حج کو جا سکوں لیکن
تیرے لیے مشکل کیا ہے؟ تو کچھ بھی کر سکتا. تو شاید اللہ کو میری وہ دعا قبول پسند آئی اور اللہ نے ٹور والے کو میرے کو بھیجا اور میرے کو کہ اللہ وہ ٹور والے میرے پاس میں بلایا. مانڈے تو بہت اچھے بناتے بولے چلیں گے بولے وہاں حج کو چلیں گے. تو بولے اپنے پاس پیسے تھوڑی ہیں, پیسے میرے کو لگیں گے الٹا پیسے دوں میں پوچھا پڑا ہے. تو بولے مفتی صاحب پہلی مرتبہ موقع ملا پھر اللہ نے ایسی خدمت کیا کہ 13 سال سے لگاتار ارے بولو یہاں ہونا تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے. چلو آؤ اب آخری بات یہی کہہ خدا کہ یہ موسم ہی ہے, یہ سیزن ہے, یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جہاں پر لاکھوں اللہ کے بندے اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور پھر جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ بھی ایک عمل کرے گی. ان 10 دنوں میں ان 12 دنوں میں اللہ کو کچھ عمل ایسے پسند آئے ہیں اپنے یاروں کے کہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اس کو واجب قرار دیا. تھے کچھ اللہ کے ایسے بندے, اللہ بھی یاری کرتا ہے, اللہ بھی دوستی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے باقاعدہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا. خود اللہ نے آیت اتارا, اللہ کے نبی سے کہا وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے محمد ذرا بول تو صحیح میرے یار کے بارے میں, او میرا یار ابراہیم بڑا سچا نبی تھا. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ اعلان کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے محمد کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا کہ اے محمد کر دو اعلان کہ ابراہیم میرا یار, ابراہیم میرا دوست, ابراہیم میرا خلیل. اب ابراہیم خلیل کے آزمانے کا بھی ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہ میں نے ابراہیم کو خلیل ایسے نہیں بنایا, یار ایسے نہیں بنایا. کیوں؟ تم اگر کسی سے دوستی کرتے ہو, تم اگر کسی سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہو تو تمام طرف سے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کرتے نا. اگر رشتہ داری کرنا ہے تو باہر سے بھی چیک کرتے, باہر تو اللہ جب دوست بناتا ہے اللہ کہتا میں بھی ہر طرح سے چیک کر لیتا ہوں. اب وقت ختم ہو گیا, کیسا ابراہیم کو چیک کیا وہ وقت اب ختم ہو گیا. تو میں اشارہ کروں گا کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میں نے اپنے یار کو, میں نے اپنے دوست کو بہت آزمایا. اور صرف اشارہ کر رہا ہوں, اللہ کہتا ہے میں نے میرے یار کو ایسا آزمایا, پیدائش سے ہی آزما لیا کہ یار ابراہیم کو بنانا تھا. پہلی آزمائش تو یہ لیا کہ ابراہیم کو ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جو خود گھرانہ بتوں کا دیوبانی تھا. خود اور ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں اس گھرانے میں. اب بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ چیچا کیا بنا رہے, پھوپا کیا بنا رہے, پھر بچپن سے سب کو سمجھا رہے کہ بڑا کیا کر رہے ہو, یہ نالی میں سے تم نے پانی لیے نہ پھر اس میں ڈال رہے نہ پھر اس کو بعد میں خدا مان رہے, ایسے کیا باؤلے چلے. یہ پورا سب ذکر ہے, یہ قرآن کے پورا ذکر ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے میرے یار کو بچپن سے آزمایا, پھر تھوڑا بڑا ہوا, پھر آزمایا اور پھر آگ تیار کرا دیا. کیوں؟ وہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محب تماشائے لب بام ابھی. عقل کہہ رہی ہے کہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ سینکڑوں میل اوپر سے اگر پرندہ پڑے تو جل کر راکھ ہو جائے, اور ادھر ابراہیم کے لیے آگ تیار ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے پھر میں نے جب تھوڑا بڑا ہوا آزمایا, آخر آگ میں پھینک دیا گیا, ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹا. آپشن دیے گئے کہ یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ چھوڑ دے, تو آگ میں ڈالا نہیں جائے گا. ہمارے بتوں کو برا برا کہنا چھوڑ دے, مان لے اس کو سپر پاور مان لے. نہیں مانتا تو آگ تیار. اللہ کہتا ہے میرا یار آگ میں بھی چلا گیا. اللہ کہتا ہے پھر میں نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. آگ کو اللہ کہتا ہے میں نے آگ سے کہہ دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا,
میرے یار ابراہیم پر اور سلامتی بن جا، وہاں بھی میرا یار کامیاب۔ پھر بڑا ہوا خیر کس سے عجیب ہے، اللہ کہتا ہے میں نے میرے یار کو آزمایا۔ اب آخری بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ آزمائش تو ابراہیم کی بڑی الگ انداز میں ہوئی، لیکن ایک بڑی آزمائش جو ہم کو حکم دے دیا گیا کہ اب تم کو میرے محبوب کی وہ ادا پر عمل کرنا ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے یار کو میں نے آخری عمر میں بھی آزمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 84 یا 86 سال کی عمر تھی، اللہ نے بیٹا دیا، آخری عمر میں بیٹا دیا۔ کیوں؟ ابراہیم دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آخری عمر میں بیٹا دیا۔ یہاں پر آخری عمر کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 25 سال کے بعد میں ہوں تو کتنی منت کرا تھا نہیں سمجھا؟ دیکھو آپ ایک سے کر کے منت کے، کن کے بال بڑے، کن کے بال میں کان میں وہ بالیا ہے نا۔ ایک بچے کے بال میں یہاں تک کے دیکھا تو میری ماں کاٹتی کیوں نہیں، 12 سال کی مانے لے ہوئے نہیں سمجھا تو بہت منت کیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میں نے میرے یار کو آزمایا، آخری عمر میں بیٹا دیا، اور آخری عمر میں بڑے قرآن نے جو الفاظ بیان کیا کیا ہونا ہے، فلما، بڑا مزہ آتا ہے قرآن کے الفاظ، فلما بلغ معه السعی، اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو اسماعیل آخری عمر میں دے دیا۔ اور پھر الفاظ دیکھو اللہ کتنے پیارے الفاظ میں کہا فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ کی محبت اور تمنائیں جوان ہوتی ہے، انجینئر بناؤں گا، MBBS نوٹا چھاپنے کی مشین بناؤں گا، بڑھاپے کا سہارا ہوتے تو پتہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوگا۔ ارے بچپن میں مر گیا تو لگتا جان دو صبر کرو اللہ دے دے گا، چھوڑو تو۔ اب قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ دوڑنے کی عمر پر اسماعیل پہنچ گئے، اللہ کہتا ہے میں نے اشارہ کر دیا خواب میں، اور وہ بھی اشارہ خواب میں، اور سنو نبی کا خواب بھی، نبی کا خواب بھی سمجھ گئے کیا حکم ہوتا ہے۔ اب اشارہ کر دیا خواب میں کہ اپنی سب سے چہیتی چیز کو قربان کر دو۔ بیٹے کے پاس آئے، بیٹے سے کہا انی ارا فی المنامی، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بول تیرا کیا کہنا ہے۔ اپن رہتے تو کلیئر بولتے تھے بابا وہ خواب ہے، نہیں کیا بابا خواب ہے، بابا لے باتیں مت کرو۔ ابراہیم پوچھ رہے فانظر ماذا ترى، اور میرے بیٹے بتا تیرا کیا کہنا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن نے بچے کے اس معصوم کے جملے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن نے کہا کیا کہا، اس بچے نے کہا اسماعیل کے جملے قرآن میں کیا ہے، بچے نے کہا یا ابتی، اور میرے ابا افعل کر ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا حضور جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے بالکل کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بس پھر یہاں سے آگے ختم بات کروں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، بھول تو نہیں رہا، برابر بول رہا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے کہ اب قربانی کرنا ہے، وتلہ للجبین، اللہ کہتا ہے ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پھر وہ قصہ ہے، راستے میں جاتے جاتے 3 جگہ شیطان ملا، بڈھا بہت خطرناک جگہ لے جا رہا، کاٹنے لے جا رہا، اسماعیل نے اٹھائے کنکریاں مار دیا، 3 جگہ مارا۔ اس بچے کی اسماعیل کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اب جتنے حاجی جاتے ہیں حاجیوں کو کہہ دیا کہ 3 دن اس جگہ پر جہاں اسماعیل نے پتھر مارا تھا، شیطان کو حاجیوں کو کہہ دیا کہ 3 دن برابر پابندی سے مارنا پڑے گا، ایک بھی دن نہیں مارا تو واپس جانا پڑے گا۔ نہیں مسئلہ ہے وہ ادائیں اسماعیل کی پسند آئی، اور پھر دونوں کی ادائیں کیا پسند آئی کہ پھر
دکھا دیا اور جان لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر جیسے ہی چھری چلائی اللہ کہتا ہے ہم نے آواز لگائی. قرآن کے الفاظ ہے وَنَادَيْنَاهُ ہم نے پکارا اَيَّا ابراہیم اور ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا تو نے تیرے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم ایسا ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ پٹی کھلی تو بچہ سائیڈ میں اور جانور ہوا. اب اللہ کہتا ہے میرے بندوں نے یہ میرے لیے قربانی دی. اب آخر جملہ یہیں پر ختم کروں گا کہ اللہ کہتا ہے میرے محبوبوں کی اداؤں پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو عمل کرنا پڑے گا. اب سوئے ہوگا کہ ان اللہ کے بندوں نے جانوں کو لٹا دیا. اب اللہ ہم سے کیا کہتا ہے جانور تو لٹا, جانور تو ان اداؤں پر لٹا دے, قربان کر دے. اور کتنے سخت الفاظ نبی پاک نے فرمایا جیسے حج کے بارے میں کہا کہ اگر حج کی طاقت ہے اور حج کو نہیں آتا تو کرسچن ہو کر مر کہ کافر ہو کر میں تیرے منہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. تو ایسی قربانی کتنا بڑا عمل ہے کہ نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک کے جملے من وجد ساعتن کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے ولم یضحی اور قربانی نہ کرے تو جملہ اگلا سنو. نبی پاک نے فرمایا فلا یقربن مصلانا اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حق نہیں ہے. عیدگاہ کے اندر نہیں, چوپڑی کے آنے کا حق نہیں ہے. صاف جملے صاف. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دھوم سے قربانی کرو, اللہ نے مال دیا ہے. جانور پورا کاٹنے کی طاقت ہے بالکل کاٹو جانور پورا لٹاؤ. زیادہ کاٹنے کی طاقت ہے زیادہ لٹاؤ. باتو اللہ کے بندوں کو کنجوسی مت کرو. جانور کاٹنے کی طاقت ہے جانور کاٹو, دکھاوا مت کرو, دھوم سے قربانی کرو. اور پھر میرا جملہ ہے باولے سالے مت کرو. کیونکہ آج ہی صبح میں محلے سے قبرستان آ رہا تھا تو باولے چھالے میرے کو نہیں سمجھا دیکھے اور پوچھ رہے تھے وہاں باؤ کیسے لیا, بہت اچھے لیا باؤ. سمجھ گئے کیا نہیں. قربانی دھوم سے کرو. جن جن پر قربانی واجب ہے قربانی واجب ہے واجب ہے واجب ہے, اللہ نے مان لیا ہے. اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے, نہیں پورے جانور کی طاقت ہے. ایک حصہ بھی لیا تو اسلام کتنا آسان کر دیا کہ ایک حصہ بھی اگر کسی نے لے لیا تو وہ بھی قربانی میں شامل ہو جائے گا. تو کرے گا انشاءاللہ قربانی, اور وہ کرے گا انشاءاللہ قربانی. اور پورے ملک کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ رب العزت پورے ملک میں اللہ کے اس حکم قربانی پر عمل کرنا, زور سے کہنا آمین. اللہ پورے ملک میں قربانی کے اس عمل پر عمل کرنا اللہ آسان فرمائے. اللہ شریعوں کی شرارتوں کو منصوبوں کو ناکام فرمائے. کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے ہماری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی قربانیوں کو قبول کرے. اور یہ بھی کہوں گا کہ دکھاوے کی کوشش اس میں بالکل نہ کرے. جن حضرات نے سنتی ادا نہیں کی ہے سنتی ادا کرے.